افسانہ امتحان۔ سارا اسٹیڈیم لوگوں سے بھرا پڑا تھا، ہر طرف شور تھا اور ہاتھوں میں اپنے اپنے جھنڈے۔ ٹیم اسٹیڈیم میں اترنے کو تیار ہی تھی۔ لوگ اپنے اپنے ٹی وی سیٹ آن کر کے بھیڑ کی شکل میں جمع اس کے آگے بیٹھے تھے اور کھیل شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ کمرے میں مکمل سکوت تھا۔ ایک چارپائی پر ایک نحیف و نوزاد وجود بخار میں تپ رہا تھا اور ایک ادھیڑ عمر عورت برابر اس کی تیمارداری میں لگی ہوئی تھی۔ ٹی وی آن تھا مگر آواز بند تھی، صرف چلتی پھرتی تصویریں ہی نظر آ رہی تھیں۔ بستر پر لیٹا شخص بار بار بے چینی سے ادھر ادھر مار رہا تھا۔ عورت گھبرا گھبرا کر اسے ٹٹولے جا رہی تھی، کبھی اس کے منہ میں پانی ڈالتی، کبھی اس کے ہاتھ پاؤں سہلاتی، کبھی چادر اڑاتی، کبھی اتارتی، کبھی ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھتی، کبھی اپنے دوپٹے سے اس کے ماتھے کا پسینہ پونچھتی اور کبھی کبھی ٹی وی پر نظر ڈال لیتی۔ کھیل شروع ہو چکا تھا۔ ہر طرف ایک ہنگامہ، ایک شور تھا جو صرف دکھائی دے رہا تھا کیونکہ آواز بند تھی۔ جھنڈے لہرا رہے تھے، تالیاں بج رہی تھیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، کھٹ کھٹ۔ عورت نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا اور دوڑ کر دروازے کی طرف گئی۔ آنٹی، وہ کھیل شروع ہو چکا ہے، میں نے سوچا سب دوست مل کر آپ کے ساتھ کھیل دیکھ لیں۔ نہیں بیٹا، انکل کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر نے آرام بتایا ہے، تم لوگ۔ کوئی بات نہیں، آپ کو اگر میری ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ کچھ نہیں بیٹا، کچھ نہیں۔ عورت نے جلدی سے دروازہ بند کر لیا اور بیمار کی طرف بڑھی۔ اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے پھر اس کے ہاتھ پیر سہلانے شروع کر دیے اور ایک نظر ٹی وی پر ڈالی۔ کھیل اپنے شباب پر تھا۔ صبح سے شام ہو گئی، ایک ٹیم کھیل چکی تھی، اسکور بورڈ اسکور دکھا رہا تھا۔ اب دوسری ٹیم کو کھیلنا تھا اور چند گھنٹوں میں فیصلہ ہو جانے والا تھا۔ بیمار کی حالت ویسے ہی تھی بلکہ بے چینی اور بڑھ گئی تھی۔ عورت نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ عورت نے بھاگ کر کھڑکی سے جھانکا۔ کون ہے؟ آنٹی میں ہوں، انکل کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا، سو رہے ہیں، انہیں ابھی ابھی نیند آئی ہے۔ اچھا، میں پھر آؤں گا۔ عورت نے کیواڑ بند کیے اور دوڑ کر پھر چارپائی کی طرف بڑھی جہاں اس بیمار کی آخری سانس تھی، جس نے ایک جھٹکا کھایا اور روح آزاد ہو کر بند کمرے سے پرواز کر گئی۔ عورت پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ اس نے گھبرا کر مرنے والے کو ٹٹولا اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر سر چارپائی کی پٹی پر ٹکا دیا اور رونے لگی۔ اس نے اپنا منہ کسکے سے بھینچا ہوا تھا، کہیں کوئی چیخ نکل گئی تو۔ روتے روتے چند منٹ گزر گئے، پھر اس نے مردہ جسم کو ایک سفید چادر سے ڈھک دیا اور نظر ٹی وی پر ڈالی۔ ابھی جیت کے لیے 100 رنوں کی ضرورت تھی جو ضرور بن جانے والے تھے۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئیں اور وہ پھر سے سسک اٹھی۔ 2 گھنٹے کے بعد اسکور پورا ہوا اور دوسری ٹیم جیت گئی۔ اس نے مرنے والے کی چادر اٹھائی، اس کے منہ پر ہاتھ پھیرا اور ایک بار پھر سسک اٹھی۔ باہر ہر طرف جیت کی خوشی منائی جا رہی تھی۔ شور کی آوازیں برابر اس کے کانوں میں آ رہی تھیں اور اب چند منٹ میں اس کا دروازہ بجنے والا تھا، یہ اسے معلوم تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ پھر زور زور سے بج اٹھا۔ دروازے پر اب ایک نہیں کئی ہاتھ تھے۔ اس نے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ آنے والوں نے اسے گود میں اٹھا لیا اور خاموش کمرے میں ایک دم سے ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آنٹی، ہم جیت گئے، ہمارا دوست جیت گیا، اس نے ہماری شان بڑھا دی، ہپ ہپ ہرے۔ عورت نے خود کو آزاد کرایا اور چارپائی کی طرف بڑھ گئی۔ آنٹی، انکل، کہنے والے کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا اور عورت نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ بیٹا، انکل چلے گئے۔ کیا؟ سب کی آوازیں ایک دم خاموش ہو گئیں۔ مگر کب؟ کیسے؟ بیٹا، اسی وقت جس وقت ان کے جگر کا ٹکڑا کھیل رہا تھا، تمہارا دوست۔ مگر آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ بیٹا، اگر اس وقت بتا دیتی جس وقت میں نے ان کو کھویا تو اس وقت ملک یہ کھو دیتا جو اس وقت اس نے پایا ہے۔ عورت نے جواب دیا اور مردہ کے چہرے سے چادر ہٹا کر اس پر منہ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور ادھر اس کا بیٹا ملک کے ماتھے پر صحرا سجا رہا تھا۔ فتح کا انعام اس کے ہاتھوں میں تھا۔